اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عہد حکومت بنو امیہ۔ تو میں اس بارے میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گا اور آپ لوگ جوابات دیجیے۔ بنو امیہ کا کل حکومت جو ہے وہ 661 عیسوی سے لے کر 750 تک ہے، تو یہ میرے خیال میں کل 110 سال بنتے ہیں، یا 90 سال بنتے ہیں، 90 سال بنتے ہیں۔ چلو میں شروع کرتا ہوں، آپ لوگ جوابات دیجیے۔ کس سن عیسوی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت واحد حکمران تمام اسلامک سلطنت کی باغ دول سنبھالی اور خاندان بن امیہ کی بنیاد پڑی؟ 661 عیسوی، 661 عیسوی۔ بن امیہ کے تمام حکمرانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 14۔ آپ اس کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ 661 عیسوی میں ان کے عہد حکومت عیسوی کے حساب سے شروع ہوئی تھی، اور 61 ہجری سے ان کی ہجری کے حساب سے ان کی حکومت شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو 750 تک ان کی حکومت عیسوی کے لحاظ سے ہے، اور 150 تک ان کی حکومت ہجری کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے؟ کس خلیفہ نے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کس خلیفہ نے سلطنت بن امیہ کے منتشر اجزاء کو متحد کیا؟ خلیفہ عبد الملک، خلیفہ عبد الملک سلطنت بن امیہ کے کون سے نمبر کے خلیفہ تھے؟ 5ویں، 5ویں جی۔ حضرت حضرت امیر معاویہ نے سندھ اور ترکستان فتح کرنے کے علاوہ کن علاقوں کا محاصرہ کیا؟ رومی رومی محاذ اور قسطنطنیہ۔ حضرت امیر معاویہ کا جانشین کون تھا؟ یزید، یزید۔ حضرت امیر معاویہ نے کب، کتنی عمر میں اور کہاں پر انتقال کیا؟ جی، یہ 680 عیسوی، 680 680 عیسوی 60 ہجری 78 سال کی عمر میں مقام دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے جو بحری بیڑا تیار کرایا تھا، اس میں کتنی جنگی جہاز تھے؟ 1700، 1700۔ یزید کے عہد میں، یزید کے عہد میں کربلا کا واقعہ ہوا، آپ یہ کون سے سال یہ واقعہ پیش آیا؟ 10 محرم 61 ہجری، 10 محرم 61 ہجری۔ یزید کا انتقال کب ہوا؟ 12 ربیع الاول 64 ہجری۔ معاویہ دوم کس کا بیٹا تھا؟ یزید کا۔ معاویہ دوم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اپنی خلافت قائم کی تھی؟ مکہ معظمہ میں، مکہ معظمہ۔ مروان بن حکم کا دور حکومت، اس کا دور حکومت 684 عیسوی سے لے کر 685 تک ہے۔ مروان کا باپ حکم بن عاص کس خلیفہ راشد کا حقیقی چچا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مروان نے کب انتقال کیا؟ مئی 685 عیسوی۔ مروان نے کتنی عمر پائی؟ 63 سال، 63 سال۔ مروان کی مدت خلافت کتنی تھی؟ 9 ماہ تقریباً، بالکل۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور الحکومت 7 مئی 685 سے لے کر 705 تک، یعنی تقریباً 20 سال بنتی ہے۔ مروان کے وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک کب اور کہاں پیدا ہوا؟ 26 ہجری مدینہ
مدینہ منورہ۔ عبد الملک بن مروان نے ٹکسال قائم کر کے خالص عربی دینار اور درہم کہاں سے جاری کیے؟ دمشق۔ بربریوں کو عبد الملک بن مروان نے کون سے جرنیل سے شکست دی تھی؟ حسان بن نعمان۔ مختار ثقفی نے کب کوفہ پر قبضہ کیا؟ 66 ہجری۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں حضرت مصعب بن عمیر نے کس کا سر کاٹ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بیچ دیا؟ مختار ثقفی۔ خلیفہ عبد الملک کا انتقال کب ہوا؟ جی، خلیفہ عبد الملک کا انتقال کب ہوا؟ 705۔ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت 705 سے لے کر 715 تک یعنی 10 سال حکومت ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کب پیدا ہوئی؟ 670 خلیفہ ولید بن جی جی ہاں خلیفہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں جو جامع مسجد تعمیر کرائی اس پر کتنی لاگت آئی تھی؟ 56 لاکھ اشرفیہ۔ جامع مسجد دمشق کی تعمیر 9 سال کے عرصے میں کتنی مزدوروں نے مکمل کی؟ 12,000 12,000۔ اسپین اور پرتگال کس خلیفہ کے زمانے میں فتح ہوئی؟ ولید بن عبد الملک۔ کتنی برس کتنی برس حکومت کرنے کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک 715 میں انتقال کر گئی؟ 10 سال۔ ولید ولید بن عبد الملک کو کس لقب سے پہچانا جاتا ہے؟ معمار بادشاہ۔ قیصر روم نے قیصر روم نے جی 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 ہماری انشاءاللہ شاگرد ہے، اس سے پوچھ لیا کرو، بہت قابل ہے۔ قیصر روم نے جو جامع مسجد دمشق کے لیے کتنی کاریگر بھیجی؟ 100۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک دور حکومت 715 تا 717 یعنی 2 سال۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں ترکی کے کس شہر پر ناکام حملہ کیا گیا؟ استنبول۔ خلیفہ سلیمان نے یزید بن محلب کو کن علاقوں کا حاکم مقرر کیا؟ عراق اور خراسان۔ عراق اور خراسان۔ سلیمان سلیمان بن عبد الملک کا انتقال کس ہجری میں ہوا؟ 99 ہجری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت 717 تا 719 یعنی 2 سال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون سی عیسوی میں پیدا ہوئی؟ 680 حضرت عمر جی مبتا حضرت عمر بن عبدالعزیز کب پیدا ہوئی؟ 680 حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کتنا عرصہ مدینہ کے گورنر رہی؟ 6 سال۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین نامزد کیا؟ 717 جب تک میں احکام الہی پر عمل کروں تو میری اطاعت کرو، اگر میں کسی معاملے میں قرآنی اصولوں کو نظر انداز کروں تو تم میرا کہنا نہ مانو۔ یہ الفاظ کس خلیفہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد لوگوں سے کہی؟ عمر بن عبدالعزیز۔ کون سے خلیفہ نے اہل بیت چلو ٹھیک ہے کون سی خلیفہ نے اہل بیت کی دلجوئی کے لیے حضرت علی پر تبرہ بیچنے کے بعد رسم کو حکماً بند کر دیا اور شیعان علی سے تمام پابندیاں اٹھا لی؟
عمر بن عبدالعزیز کون سی خلیفہ کی بیوی اپنی جہیز کے زیورات بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دیے، اور اس کی بیوی کا نام بھی بتا دیجیے؟ عمر بن عبدالعزیز، بیوی کا نام فاطمہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسلم اور غیر مسلم میں تمیز کرنے کے لیے کیا حکم جاری کیا؟ پہننے، عیسائیوں اور یہودیوں کو خاص لباس پہننے کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں کس صوبے کے گورنر نے خارجیوں کے سردار بسطام کے ماتحتی میں ہونے والے شورش کو دبانے کے لیے نرمی اور شفقت سے سمجھایا؟ کوپا کے گورنر عبد الحمید۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسپین کے ال گورنر الحرا کو معزول کر کے کب اس کی جگہ سمح بن مالک کو گورنر بنایا؟ 1719 ء۔ 1719۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کتنی عمر پائی؟ 39 یا 40 سال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے روزانہ کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ 2 درہم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس سے پسالار کا نام بتائیے جس نے خارجیوں کو شکست سے دوچار کیا؟ مسلمہ بن عبد الملک جی۔ چلو آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ثانی دور حکومت 719 سے 723۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد کتنی اموی خلیفہ گزرے ہیں؟ نہیں، گن لو نا، اوپر سے گن۔ ٹھیک ہے۔ یزید بن محلب نے جب یزید بن محلب نے جیل سے بھاگنے کے بعد کہاں پہنچ کر اموی حاکم کو گرفتار کر لیا؟ بصرہ۔ بصرہ جی۔ یزید ثانی کا انتقال کب ہوا؟ 724 ء۔ 24 ء۔ حشام بن عبد الملک دور حکومت 724 تا 743، یعنی کتنے سال بنتی؟ میرے خیال میں 19 سال بنتی ہے۔ بتائیے حشام کس کا بیٹا تھا؟ عبد الملک۔ حشام بن عبد الملک نے کب انتقال کیا؟ 743۔ حشام نے ترکستان کے کون سے گورنر کو معزول کر کے خالد بن عبداللہ کو گورنر مقرر کیا؟ عمر بن حبیرہ۔ عمر بن حبیرہ۔ انتقال کے وقت خلیفہ حشام کی عمر کتنی تھی؟ 55 برس۔ خلیفہ حشام نے امام زہری سے کتنی حدیثوں پر مشتمل مجموعہ مرتب کرایا؟ 400۔ 400۔ خلیفہ ولید ثانی دور حکومت 743 تا 744۔ ولید ثانی کے عہد میں یحییٰ بن زید نے کہاں اموی حکومت کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا؟ نیشاپور۔ نیشاپور۔ یزید ثالث کا دور حکومت اپریل 744 تا نومبر 744، یعنی 8 ماہ۔ ولید ثانی کے قتل کے بعد یزید ثالث نے حکومت سنبھالی تو سب سے پہلے کس علاقے کے لوگوں نے عالم بغاوت بلند کیا؟ حمص۔ یزید ثانی نے کتنی عمر میں انتقال کیا؟ 64 سال۔ 64۔ ابراہیم بن ولید بن عبد الملک کا دور حکومت۔ ابراہیم بن ولید کا یزید ثالث سے کیا رشتہ تھا؟ اب- بائی تھے۔ یہ ابراہیم بن ولید بن عبد الملک کا دور حکومت کتنے عرصے پر محیط تھا؟ 3 یا 4 ماہ۔ ہاں۔ ابراہیم بن ہاں 4 ماہ۔
مروان ثانی کا دور حکومت 744 تا 750۔ کس علاقے کے لوگ مروان ثانی کے تحت تخت نشینی کی مخالف تھے؟ شام۔ شام۔ مروان ثانی کے عہد میں ابو مسلم خراسانی نے مروان ثانی کے عہد میں ابو مسلم خراسانی نے کب بغاوت کی؟ 746۔ 746۔ مروان ثانی عباسیوں کے جرنیل عبداللہ بن علی کو دریائے زاب کے کنارے شکست دینے کے لیے کتنی فوج لے کر آیا؟ 1,20,000۔ 1,20,000۔ بالکل بالکل۔ یہ اموی دور حکومت ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ بنو